منتقل کیا سر. اچھا ڈاکٹر صاحب، النور میں ماشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہوا شارٹ درس نظامی کے حوالے سے، تو کافی زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان آن لائن اداروں میں سے جو شروع میں سابقون الاولون والے ہیں، اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو اس کی آپ تصحیح کر دیجیے گا اگر اس میں کمی بیشی ہے تو اس کے کیا فائدہ و نقصان ہے، یا کیا پازیٹیو اثرات یا نیگیٹو اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں اس کے؟ دیکھیے النور سینٹر جو ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں النور سینٹر کیا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارا مین ٹرسٹ ہے ایک اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ. اس کے ہمارے 3 جہتیں ہیں. ایک تعلیمی جہت ہے جس میں جامعہ رحمانیہ، جامعہ لاہور الاسلامیہ، اور اس کی اب کئی برانچیز ہیں، جیسے بیت العتیق وہ اسی تعلیمی سلسلے کی دوسری برانچ ہے. اسی طرح ہمارا مین ادارہ جامعہ رحمانیہ وہ تو گارڈن ٹاؤن میں ہے. اب اس کے قریب بھی ایک اور برانچ بھی ہے، ٹیپو بلاک برانچ جس میں حسن بھائی ہوتے ہیں. البیت العتیق ہے جس میں حمزہ بھائی ہوتے ہیں، وہ ہمارا تعلیمی سلسلہ ہے. اس کی ایک برانچ تعلیمی ہماری حفاظ کے لیے وہ اٹاری دربار ہے، آشیانہ اسکیم ہے، تو اس کے قریب روہی نالہ کے ساتھ وہ بھی بنی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ بھی تعلیمی سلسلہ ہے. تو یہ ہمارے تعلیمی سلسلے ہیں. تحقیقی ہمارے سلسلے میں اسلامک ریسرچ کونسل، مجلس تحقیق الاسلامی، اور اس کے تحت ہم نے ویب سائٹس شروع کی تھی. تو اور تیسرا ہمارا سلسلہ تھا وہ رفاہ کا اور ویلفیئر کا. تو یہ جو تحقیقی سلسلہ یا دعوتی سلسلہ یہ اسلامک ریسرچ کونسل کے تحت تھا. 2016 میں تقریباً النور سینٹر بنا ٹاؤن شپ میں. تو جب وہ سینٹر بنا اس کی ذمہ داری میرے پاس آئی، تو اس میں پھر میں نے یہ سوچا کہ یہاں ہم نے ایک تو ہمارا ہے روایتی تعلیمی سلسلہ، تو میں نے کہا یہاں ہم روایتی تعلیمی سلسلہ اگر شروع کریں تو ڈبلنگ ہوگی. پہلے رحمانیہ میں بھی کام چل رہا ہے، بیت العتیق میں بھی کام چل رہا ہے، اگر وہی کام ہم یہاں شروع کر دیں درس نظامی کا، تو پھر سوچا یہاں ہم وہ کام کریں جو روایتی انداز میں روایتی دینی اداروں میں نہیں ہو رہے. اگر ہم درس نظامی شروع کریں گے تو آن لائن درس نظامی شروع کریں گے، یا ہم یہاں وہ اپنے ویب سائٹس وغیرہ کے تعلیمی سارا سلسلہ ہم وہاں لے آتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو وہ سارا جو ماڈل ٹاؤن میں 99J بلاک میں ہمارا یہ تحقیقی اور ویب سائٹس کا سلسلہ تھا، یہ سارا ہم وہاں ڈیجیٹل جتنا بھی سیکشن تھا وہ ادھر آ گیا، وہ ہم النور میں لے گئے. اور پھر ہم نے وہاں ایک ویب سائٹس کا ہمارا سلسلہ قائم ہوا. اور مسجد تو وہاں سب سے پہلے مسجد بنی، مسجد اور رفاہی کام تو ہم نے ساتھ ہی شروع کر دیے، اور پھر ڈیجیٹل سارا سلسلہ اور دعوتی اور ویب سائٹس کا سارا سلسلہ ہم وہاں لے گئے. اور پھر ہم نے وہاں اسٹوڈیو بنایا، آڈیو اسٹوڈیو بھی بنایا، ویڈیو اسٹوڈیو بھی بنایا، اور محدث میڈیا کے نام سے ہی وہاں باقاعدہ ایک پوری ٹیم وہاں بیٹھی. اور پھر وہاں ہم نے جو اب آپ نے سوال کیا ہے کہ آن لائن درس نظامی، وہ اس لیے شروع کیا ہم نے کہ اگر ہم بھی فزیکل درس نظامی شروع کریں تو وہ پہلے ہی ہو رہا ہے ہمارے پاس، تو وہ کسی نے ہمارے پاس آنے کی بجائے جو بندہ ہمارے پاس فزیکل پڑھنے کے لیے آئے گا اس کو ہم رحمانیہ بھیج دیں گے یا ہم اس کو بیت العتیق بھیج دیں گے. تو ہم نے کہا ہم وہ چیز شروع کریں جو نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ دنیاوی تعلیم کے لیے، عصری تعلیم کے لیے لوگوں کے پاس کئی آپشنز ہیں. اگر کوئی بندہ اکثر لوگ تو صبح کے وقت اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ صبح جاب کر رہا ہے، کوئی مصروفیت ہے، تو وہ شام کے ٹائم پڑھ لے، سیکنڈ ٹائم پڑھ لے. اگر وہ سیکنڈ ٹائم نہیں پڑھ سکتا تو ویکینڈ پہ پڑھ لے. اگر ویکینڈ پہ نہیں پڑھ سکتا تو آن لائن، خاص طور پہ کرونا کے بعد، کرونا کے دنوں میں یہ آن لائن کا زیادہ سلسلہ، پہلے بھی ویسے اوپن یونیورسٹی ہوتی، پہلے بھی اوپن یونیورسٹی کا سلسلہ تھا. تو دل میں خیال آیا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے پاس یہ آپشن کیوں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے میں یہاں ایک بات بڑی وضاحت سے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کبھی بھی فزیکل ایجوکیشن کے قائم مقام نہیں ہے، اس کا نیم البدل نہیں ہے. آن لائن تعلیم 50، یعنی آپ اگر فزیکل تعلیم اچھی سے اچھی ہو اور آن لائن تعلیم اچھی سے اچھی ہو، تو میری نظر میں آن لائن تعلیم وہ فزیکل تعلیم کا 60%، 50% یا زیادہ سے زیادہ 60% تک ہوتی ہے. اس سے زیادہ جتنی اچھی آپ آن لائن تعلیم کر لیں، کیونکہ وہ جو ایک استاد کے پاس بیٹھ کر استاد کی شخصیت کے اثرات ہیں نا، تربیت، وہ اصل میں وہ اندیکھی لہریں جو استاد کی شخصیت سے روحانیت کہتے ہیں نا، وہ آن لائن تعلیم میں نہیں آ سکتی. وہ بہت ضروری ہے. صحابہ کرام کو جو صحابیت کا درجہ حاصل ہوا،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں سیکھا، جو آپ کو جو دیکھتے تھے وہ جو آپ کو دیکھتے تھے، تو وہ ایک اثرات تو وہ فزیکل تعلیم میں ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ فرما رہے تھے جو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں آکے، جو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں کسی مجلس کو، وہ جو حدیث ہے کہ جب لوگ کسی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو کیا آن لائن تعلیم میں ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، کوئی فیمیل خواتین بھی ہیں، تو کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کانوں سے اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، اور گاڑی چلاتے چلاتے کوئی آفس میں بیٹھے بیٹھے آفس کا کام کرتے کرتے وہ اگر لیکچر لے رہا ہے آن لائن، تو وہ تعلیم کیسے فزیکل تعلیم کے برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ آن لائن تعلیم کبھی بھی فزیکل تعلیم کا نعم البدل نہیں ہے. لیکن جو لوگ فزیکل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، دینی تعلیم، تو مجبوری کے لیے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. جو خواتین نہیں آ سکتی مدارس میں، جو وقت نہیں نکال سکتی دینی تعلیم کے لیے، جو مرد حضرات اب جاب کر رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، اپنے وہ مصروفیات میں ہیں، وہ کوئی جاب کر رہا ہے، وہ شام کے ٹائم تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے آن لائن، تو ہم نے النور میں ویکینڈ سلسلہ بھی شروع کیا، ہم نے شام کے تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا. ویکینڈ والا جو سیٹرڈے اور سنڈے کو ہے، ہفتہ اتوار، اور ٹائمنگ کیا ہے اس کی؟ شام کو 7 بجے سے 9 بجے، اور اتوار کو 9 بجے صبح، 9 بجے سے 11 بجے، 10 بجے سے 12 بجے، سردیوں گرمیوں میں تھوڑا فرق. اور یہ فزیکل بھی ہے پلس یہ آن لائن بھی ہے؟ پہلے ہم نے فزیکل بھی شروع کیا تھا، بعد میں ہم نے فزیکل ختم کر دیا، اب اس وقت صرف آن لائن ہے. تو آن لائن ویکینڈ ہمارا کورس بھی ہے، وہ کافی مختصر ہے. وہ آپ سمجھیے کہ 4 گھنٹے، 2 گھنٹے ہفتے کو، 2 گھنٹے اتوار کو. تو یہ باقاعدہ سیمسٹر سسٹم ہے، تو وہ سیمسٹر ہوتے ہیں 5 سیمسٹر کا، یہ 2 سال کا ہمارا کورس ہے. اور یہ کون اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے میٹرک کیا ہو، ایف اے، یا کم سے کم کیا تعلیم ہو، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کم از کم انٹرمیڈیٹ انہوں نے کیا ہو، کیونکہ ہم نے جب شروع کیا تھا نا تو ہمارا ذہن یہ تھا کہ یہ بی ایس کے برابر تقریباً جو ہے نا، یہ بی ایس اسلامک اسٹڈیز جس طرح ہوتا ہے نا یونیورسٹیز میں، تو یہ اس انداز کا ہو. کوئی بندہ اس سے نیچے بھی آ جائے، ویسے عام طور پہ آتے نہیں ہیں، زیادہ تر اس میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں. کوئی آ جائے، شوق رکھتا ہو، اس کی بیس اچھی ہو، ہم لے لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس 80-90% وہ ایسے لوگ ہیں جو انٹرمیڈیٹ، بلکہ بی ایس، اور وہ زیادہ تر ڈاکٹر، انجینئر اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس زیادہ لوگ جو ہیں نا وہ بیرون ملک سے ہیں، پاکستان کے لوگ، یعنی 50% سے زیادہ ہمارے پاس باہر کے لوگ ہیں. تو ویکینڈ کلاسز بھی ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایوننگ کلاسز بھی ہیں. ایوننگ کلاسز کافی ٹھوس ہیں اور کافی وہ لمبا سلسلہ ہے. میں نے ذکر کیا ویکینڈ پہ تو ہم 2 گھنٹے ہفتہ کے دن اور 2 گھنٹے اتوار کو ہم کرتے ہیں. ہفتے میں گویا کہ 4 گھنٹے صرف تعلیم ہوتی ہے. یہ 5 سیمسٹر ہیں، اور یہ 2 سال کے اندر 5 سیمسٹر مکمل ہو جاتے ہیں. لیکن کافی، آپ دیکھیے ہفتے میں 4 گھنٹے پڑھتے ہیں. دوسرا ہمارا سلسلہ ہے جو ایوننگ درس نظامی ہے. تو ہمارا کوئی یہ سب سے پہلا آن لائن تعلیمی ادارہ نہیں ہے. ہم سے پہلے کراچی کے جو ہے وہ البروج والے تھے، اسی طرح نورپوری صاحب والا آپ سے پہلے، یا نورپوری صاحب وغیرہ کا آپ سمجھیے کہ ان کا اکٹھا شروع ہوا. اور بھی کئی ادارے کام کر رہے ہیں، اذان والے، مدرار والے ہمارے بعد شروع ہوئے. تو یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سارے لوگ. ہمارے جو کام کی خصوصیت ہے، ہم نے شروع کیا تھا سن 2020 میں، کرونا کے دنوں میں. ہمارے کام کی خصوصیت، جس پہ میں والد صاحب کی بات مجھے ہمیشہ سے یاد ہے، کہ ادارہ وہ ہوتا ہے جس کے اساتذہ اچھے ہوں. ہم نے ایک چیز فوکس کی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جتنے اچھے اساتذہ، یعنی ہمارے پاس 15-20 اساتذہ ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ 400-500 بچے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، اور وہ ہم سے پڑھ رہے ہیں. ویکینڈ کلاسز بھی اور ایوننگ کلاسز بھی. جتنے اچھے اساتذہ، اتنی زیادہ تعداد میں بعض اداروں کے پاس بڑے اچھے اساتذہ ہیں، بڑے علماء ان کو پڑھا رہے ہیں، اکا دکا، وہی ان کا وہ کل وہی پڑھاتے ہیں، کوئی اثاثہ ہی وہ.
زیادہ اساتذہ ہمارے پاس 15 سے 20 اساتذہ، تقریباً ہمارے 90% اساتذہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، اور ان میں ایسے ہیں جو مدینہ یونیورسٹی سے PhD کیے ہوئے، مدینہ یونیورسٹی سے MPhil کیے ہوئے، اور اگر وہ پاکستان کے ہیں تو پاکستان کے وہ مشہور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اساتذہ ہمارے سب سے قابل ہیں الحمدللہ، زیادہ اساتذہ ہو کر اساتذہ جو ہے بلڈنگز نہیں ہیں، اساتذہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ ہمارا جو دوسرا سلسلہ میں ذکر کر رہا تھا وہ ایوننگ کا ہے، ایوننگ درس نظامی کا، اس میں ہم روزانہ 5 بجے سے لے کر 9 بجے تک 4 گھنٹے ہماری کلاس ہوتی ہے آن لائن، 4 پیریڈ ہوتے ہیں، اور یہ ہفتے میں 4 دن ہیں، پیر منگل بدھ جمعرات، گویا کہ ایک ہفتے میں 16 گھنٹے۔ ٹھیک، جمعہ چھٹی اور پھر ہفتہ اتوار وہ دوسری کلاسز ہو جاتی ہیں، وہ ویکنڈ کلاسز ہیں۔ تو آپ سمجھیے یہ 4 دن پڑھتے ہیں، تو یہ ہفتے میں 16 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ وہ جو ویکنڈ والے ہیں وہ ہفتے میں 4 گھنٹے پڑھتے ہیں، وہ 2 سال پڑھتے ہیں، یہ 4 سال پڑھتے ہیں، ان کے 8 سیمسٹر ہیں۔ اچھا، ان کا نصاب زیادہ ہے، ان کا آپ دیکھیے، ان کے کریڈٹ ایک ہفتے میں 16 گھنٹے پڑھتے ہیں، یہ پورا قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ ایوننگ والے پورا قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کے سلیبس میں، مشکات مکمل کرتے ہیں، بڑا ٹھوس ہمارا سلیبس ہے ایوننگ کا۔ خاص طور پہ ہم نے اس کو آن لائن درس نظامی کا نام دیا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ درس نظامی کا نیم البدل ہے، لیکن یہ اتنا ٹھوس ہے، اور اس کے اساتذہ الحمدللہ اتنے اچھے ہیں پڑھانے والے کہ درس نظامی وہ جو 8 سالہ والا ہے اس کا نیم البدل تو نہیں ہے، لیکن یہ کافی حد تک جو ہے نا، یعنی اس کی لائن پہ ہے، اور ٹھوس تعلیم ہے۔ قرآن کریم پورا، مشکات ہم پوری کروا دیتے ہیں، اور وہ ساری جو کتابیں اصول کی اور سیرت اور عربی گرامر اور فقہ جو ہے وہ کافی اس کا ٹھوس نصاب ہے۔ تو 4 سالوں میں ہم یہ آن لائن درس نظامی کرواتے ہیں، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ کافی مطمئن ہیں، اور 400-500 بچہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے آن لائن درس نظامی میں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی پھر سند کا یا سرٹیفکیشن کا کیا آپ نے حل نکالا ہے؟ یہ جو 4 سالہ درس نظامی ہے، میں نے ذکر کیا سن 2020 میں فال 20 ہماری پہلی کلاس تھی، تو آپ سمجھیے کہ یہ اب 2024 کا جو سپرنگ ہمارا ہوگا اس میں یہ فارغ ہوں گے، تو ان کا 5-6 مہینے رہ گئے ہیں، تو ابھی تک ہمارا کوئی بیچ فارغ نہیں ہوا، پہلا بیچ ہے جو فارغ ہوگا۔ میرا ذہن یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے جامعہ رحمانیہ کی جو 4 سال کی ثانویہ خاصہ کی سند ہے نا، ہم ان کو وہ سند ہم ان کو دیں، اتنا تو حق بنتا ہے، ہاں، یا اس کے لیول کی کوئی ہم ایک نئی سند بنا کر جس میں ہم یہ وضاحت کریں کہ انہوں نے آن لائن پڑھا ہے، انہوں نے فزیکل نہیں پڑھا۔ تو بس اب ہم اسی سوچ میں ہیں کہ ان کو کون سی سند دی جائے۔ تو بہرحال جو ہمارا ایوننگ کا جو درس نظامی ہے یہ کافی ٹھوس ہے۔ آپ اس سے یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو امیدیں وابستہ ہیں، بلکہ میں انشاءاللہ چودھری صاحب سے، یاسین ظفر صاحب سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، پھر کریں گے، آپ بھی کریں کہ اس کو باقاعدہ ایک علیحدہ سے کیٹیگری انٹروڈیوس کروا کے علیحدہ سے ایک پہچان دے دینی چاہیے، تاکہ لوگ اس کی طرف نا، اچھا ہوتا کیا ہے دینی تعلیم میں، ڈگری کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن موٹیویشن ایک ہوتی ہے بندے کو۔ جی، اکثر لوگ زیادہ تر اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنی جاب وغیرہ میں اپنی مصروفیت میں ہوتے ہیں، اور وہ میں نے پہلے کہا کہ میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو بندہ درس نظامی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وقت ہے تو وہ باقاعدہ درس نظامی کرے فزیکل، یہ اس کا نیم البدل نہیں ہے۔ اس ہمارے تعلیم سے علماء پیدا نہیں ہوں گے، میں پہلے ہی کہتا ہوں، لیکن اچھے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو معاملات میں بہتر ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو دین حاصل نہیں کر سکتے، وہ مکمل دین حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ دین کا بڑا حصہ وہ حاصل کر سکیں گے اچھے اساتذہ سے۔ اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ وفاق وغیرہ کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ جب اس کا سلیبس بنایا، ڈاکٹر زبیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی یونیورسٹیوں میں ہیں، میں خود یونیورسٹی آف لاہور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، پڑھا رہا ہوں، وہاں MPhil PhD کی کلاسز لیتا ہوں، بورڈ آف اسٹڈیز، بورڈ آف فیکلٹی میں بیٹھتا ہوں، مجھے اندازہ ہے۔ حسن بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ مشورے میں شریک ہیں، مغیرہ اور کافی ساتھی ہمارے ساتھ مشورے میں شریک ہیں۔ تو ہم نے جب اس کا سلیبس بنایا، خاص طور پہ جو ہمارا ایوننگ کا جو 4 سالہ درس نظامی ہے، تو ہم نے اس سلیبس بناتے ہوئے ڈاکٹر بلال فلپس کا جو IOU ہے، انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی، ہم نے اس سلیبس کو مد نظر رکھا۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی کے
4 سال کا جو BS ہے ہم نے اس کا سلیبس مد نظر رکھا اور ہم نے HEC کا جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے ہم نے وہ مد نظر رکھی. میرا ذہن ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایسی سیٹنگ بنے کہ کسی یونیورسٹی سے یعنی بچوں کو ہم باقاعدہ مدرسے کی یا وفاق کی بھی کوئی ہم ان کو سند دیں, اور اگر ہماری کسی یونیورسٹی کے ساتھ کوئی ایسی سیٹنگ ہو جائے کہ کوئی ان کو BS کی کوئی ڈگری بھی دی جا سکے, تو تاکہ باقاعدہ جو بچے یہاں سے پڑھیں ان کے پاس دینی وفاق وغیرہ کی بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری ہو, اور ان کے پاس کوئی کسی یونیورسٹی کی بھی کوئی ڈگری موجود ہو. ابھی ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ کسی یونیورسٹی سے ہم اس کو اپروو کروائیں, تو اس میں HEC کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہیں, اور اس میں مدینہ یونیورسٹی کا سلیبس, ہمارے مدارس کا سلیبس اور IOU وغیرہ کا سلیبس سب کو مدنظر تعلیم پوری ہو رہی ہے آگے انشاءاللہ سرٹیفکیشن کی طرف. اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے مدارس میں کئی مضامین کئی کتابیں ڈبل ٹرپل پڑھائی جاتی ہیں. اس میں بس ہم نے یہ کیا کہ وہ ڈبل ٹرپل ہم نہیں پڑھا سکتے. ہم نے کہا کہ ایک دفعہ کم از کم دیکھیں ہمارے مدارس میں عام طور پر مدارس کے ساتھ ہم اس کے وہ ایک علیحدہ پورا موضوع ہے, اس کے اوپر ہمارے پروگرامز ہو چکے ہیں, اس کو بھی دوبارہ سے ریویو کی ضرورت ہے. دوبارہ سے ریویو کی ضرورت ہے. یہ تو آپ کا اپڈیٹڈ ہے تو یہ زیادہ بہتر مجھے لگ رہا ہے. سلیبس میں کافی محنت کی ہے, بلکہ میں جیسے ذکر کرتا دیکھیں ہمارے مدارس میں قرآن کریم کا ترجمہ فزیکل جو ہم پڑھتے ہیں 2 دفعہ پڑھتے ہیں. ایک دفعہ ترجمہ پڑھتے ہیں پورا, ایک دفعہ تفسیر پڑھتے ہیں. حدیث بھی ایک دفعہ مشکات پوری پڑھتے ہیں شروع کے 4 سال میں, اگلے 4 سالوں میں اسی کو ہم آگے پھر جو ہے نا صحاح ستہ پڑھتے ہیں. ہم اس میں ایک دفعہ قرآن کریم کا پورا ترجمہ ہم نے رکھا ہے, ہم نے مشکات پوری رکھی ہے. اور بلوغ المرام اس میں نہیں ہے, بلوغ المرام سے شروع کرتے ہیں کچھ حصہ پہلے سمیسٹر میں, پھر آگے مشکات پہ منتقل ہو جاتے ہیں. تو مشکات پوری ہم گزار دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس کا جو ثانویہ عامہ, ثانویہ خاصہ, عالیہ, عالمیہ, تو یہ ثانویہ خاصہ کے لیول کی یا BS لیول کی جو ہے نا یہ اس کے لیول کا یہ بن جاتا ہے اور کافی ٹھوس بن جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑا اہم موضوع آ گیا, اور سوال بڑا اہم آ گیا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی انرجی تو بھی ظاہر ہے اتنے لمبے پروگرام کے بعد ڈاؤن نہ ہو گئی ہو, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ظاہر ہے آپ اس کی حساسیت کو سمجھتے ہیں کہ وراثت آپ کا ماشاءاللہ اس میں آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے, اور اس کو خشک موضوع سمجھا جاتا ہے, بلکہ مدارس کے اندر بچے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ یار ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سینئر اساتذہ موجود ہیں, تو جب ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے گا نا تو ہم سے پوچھ لیں گے. لیکن معاشرے میں بگاڑ کی اصل جو صورتحال, گھروں میں آپس میں اختلافات کی, اور جو ادھر ایک لفظ ہے شریکہ, اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ وراثت سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں بڑے مسائل ہیں. اس موضوع کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ آپ کی کافی خدمات ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم جو ہے بہتر کر سکتے ہیں, یا طلباء میں کس طرح ہم اس کو دلچسپی کے ساتھ ان کو پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے, علم الفرائض یا وراثت کا علم یہ شرعی علوم میں اہم ترین علم ہے جی. اس کو نصف علم قرار دیا گیا. صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلا علم ہے جو اس امت سے اٹھایا جائے گا, اور اس کو نصف علم قرار دیا گیا. اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا, احادیث کے اندر بعض احادیث میں کلام بھی ہے, ایک وقت آئے گا کہ دو لوگ ایک وراثت کے مسئلے کے بارے میں ان کا اختلاف ہوگا, اور ان کا مسئلہ حل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. بہت اہم علم ہے. نصف علم علماء کہتے ہیں اس کو کیوں قرار دیا گیا. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ کچھ علوم ہیں جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے, کچھ علوم کا تعلق موت کے ساتھ ہے. چونکہ اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے, مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے. ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے, تو ہر بندے سے اس کو واسطہ ہے. دیکھیے مجھے اور آپ کو, ہم نے بھی فوت ہونا ہے. ایک تو اس وقت ہماری وراثت کیسے تقسیم ہو, اس سے پہلے مجھے اور آپ کو ہر وقت اس علم کے ساتھ واسطہ ہے کہ ہماری فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں. ہمارے ماں باپ ہیں, کئیوں کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, اللہ کے پاس جا چکے, بہن بھائی ہیں, دیگر رشتہ دار ہیں. ہمارے خاندان میں کتنے لوگ فوت ہو چکے اور فوت ہوتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے 20 لوگ, سینکڑوں لوگ فوت ہوتے ہیں ہمارے دوست احباب میں, ہمارے اٹھنے بیٹھنے والوں میں. تو ان کی وراثت کیسے حل ہوگی, یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے.
اور ہر بندے کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. تو اس کو نصف علم قرار دیا گیا. اور اس علم کی اہمیت اتنے زیادہ ہے, مشہور واقعہ ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب وہ گورنر مقرر کرتے تھے تو انہوں نے گورنر مقرر کیا مکہ کا کسی ایسے شخص کو جو پہلے غلام تھا, آزاد ہوا, اس کو گورنر مقرر کیا. اس نے کہا کہ آپ نے فلاں علاقے میں کس کو گورنر مقرر کیا؟ آپ نے کہا میں نے فلاں کو گورنر مقرر کیا. کہا وہ تو موالی میں سے ہے, آزاد کردہ غلاموں میں سے ہے. فرمایا ہاں. فلاں علاقے میں آپ نے کس کو مقرر کیا؟ فلاں کو مقرر کیا, وہ بھی موالی میں سے ہے, آزاد کردہ غلاموں میں سے. وہ 3-4 علاقوں کی بات پوچھی, وہ سب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گورنر مقرر کیے تھے وہ سارے آزاد کردہ غلام تھے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو یہ آزاد کردہ غلام ہی ملے. آپ نے فرمایا کہ یہ آزاد کردہ غلام ہیں اور اسلام میں تو کوئی رنگ نسل وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے, اگر آزاد کردہ غلام محنت کریں گے. کہا یہ کیا وجوہات ہیں حضرت عمر نے ان کو مقرر کیا؟ اس میں الفاظ ہیں, تاریخ میں موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ. وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ان کو قرآن زیادہ یاد ہے اور ان کو وراثت کا علم زیادہ اچھا آتا ہے. اس بنیاد پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ گورنر مقرر کرتے تھے اور عہدے دیا کرتے تھے. باقاعدہ آپ دیکھیے صحیح سند کے ساتھ یہ چیز موجود ہے. تو یعنی آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, بنیادی معاملات کی طرف اللہ نے موٹے موٹے اصول بیان کر دیے. تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی. آپ کو نماز کی تفصیل قرآن میں نہیں ملے گی. نمازیں کتنی ہیں, 5 نمازیں قرآن میں صراحت نہیں ہے, کچھ لوگ آیات سے نکال لیتے ہیں. زکوٰۃ کی تفصیل قرآن میں نہیں ملے گی. روزے کی تفصیل طریقہ کار قرآن میں نہیں ملے گا. حج کا, دیگر نکاح و طلاق کے معاملات, کاروبار کیسے کرنا ہے, آپ کو بنیادی اصول ملیں گے قرآن میں. آپ دیکھیے عجیب علم وراثت ایسا علم ہے, اس کی 70-80% تفصیل قرآن میں مل جاتی. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تفصیل بیان کی, کہنے کو وہ 2-3 آیات ہیں, 3 آیات ہیں لمبی. ان 3 آیات کے اندر یہ علم اللہ نے ایسے کر کے مختصر کر کے اس میں بند کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا, کہ اسی کی تفصیلات ہیں ساری. علم وراثت کی آپ کتابیں کھول لیں, 80% اس کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں. تو اور جب وہ تفصیلات اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں بیان کی, سورہ نساء کی آیت نمبر 11, آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176, جب اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل بیان کی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی, وہ جنت میں چلا جائے گا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ عمومی بھی ایک تبصرہ ہے کہ اللہ کی حدوں کے بارے میں, جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ جنتی ہے, جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنمی ہے. علماء کہتے ہیں کہ وراثت کی آیات کے بعد ان آیات کو لانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وراثت کے بارے میں بطور خاص, ایک بندہ نمازی ہے, زکوٰۃ دینے والا ہے, عالم ہے باقاعدہ, اس کی بڑی ایک شہرت ہے, لوگ اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں, وہ وراثت میں گڑبڑ کر رہا ہے تو جہنمی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس نے رہنا. اور آپ دیکھیے کہ جہنم کی وعید جو قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہیں, جہنم کی وعید تو کئی اعمال پر ہے. ہمیشہ کی جہنم کی وعید صرف کافر یا مشرک کے لیے ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن وراثت کی آیات کے بعد جہنم کی وعید بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی وعید ہے. یعنی کہ اس نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 14ویں آیت سورہ نساء کی, وراثت کی 2 بڑی آیتوں کے بعد, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. یہ خلود فی النار کی وعید تو کافر مشرک کے لیے ہے. یہاں تو وراثت کی بات ہو رہی ہے. وراثت میں گڑبڑ, ایک نماز پڑھنے والا, ایک زکوٰۃ دینے والا وراثت میں گڑبڑ کرتا ہے, اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. شیخ ساری زندگی گزر گئی ہے, میری 36 سال ایج ہو گئی ہے, مذہبی گھرانے سے تعلق ہے, اور بدقسمتی یہ ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کوئی نہیں. تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے. پھر اگر ایک اتنا بڑا گناہ جس میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ ملوث نہیں. تو ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ کی کس کی حدیث ہے کہ ایک بندہ 60 سال 70 سال نیک عمل کرتا رہتا ہے, وصیت میں گڑبڑ کرتا ہے. وصیت کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے, لاشعوری طور پہ بھی ہو سکتا ہے. وہ وصیت میں گڑبڑ کرتا ہے, اس کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے اور وہ پھر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. 60-70 سال وہ دین پر عمل کر رہا ہے.
یہ وراثت کا اور پھر جو وراثت پہ عمل کرتے ہیں دیگر معاملات میں شرک کے علاوہ کوتاہی بھی ہو، اگر وراثت میں وہ اللہ رسول کی اطاعت کر لے تو اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ایک بالشت برابر زمین ہتھیا لے، ظلم کرتے ہوئے، بالشت برابر وہ کتنی زمین ہے آپ اس کا حساب کر لیجئے، ہتھیا لے ظلم کرتے ہوئے، قیامت کے دن صحیح بخاری کی حدیث ہے 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ اب مجھے بتائیے کہ ان آیات اور ان احادیث کے بعد بھی جاہلیت کی خرابی کیا تھی؟ قرآن تبصرہ کرتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وراثت کا مال کھا جاتے تھے مال کی محبت میں۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے دیندار لوگ، یعنی علماء، مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ علماء کے گھرانے سے تعلق ہے، آپ بہنوں سے پوچھیں وراثت ملی ہے کہ نہیں ملی؟ نہیں ملتی۔ اور پھر ہیلے بہانے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر چیز سب کے سے لیے۔ زیادہ تو انس بھائی تکلیف دہ بات اتنی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، ظاہر جو بندے کو جو احساسات ہوتے ہیں کہ وہ بلیک میلنگ ہے پیچھے، مطلب کہ چہرہ ہی ایسا بنا لینا جا کے بہن کے سامنے، اور بہن بیچاری مجبور ہوتی ہے، جس طرح ہماری پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، صرف وہ گھر سے اپنا ایک تعلق جڑا رہنے کے لیے وہ ساری قربانی دے دیتی ہے۔ آپ شرم کی بات نہیں ہے خبیب بھائی، ہم پاکستانی معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ بھائی بہنوں کو دیتے ہیں، باپ کا بیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، شوہر قوام ہوتا ہے، اس نے خرچ کرنا ہے بیوی پر، تو یہ تو شوہر کی غیرت کا، مرد کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ اس نے عورت کو دینا ہے۔ اور اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے۔ وہ جہاں قرآن میں ہے نا کہ اگر شوہر تعلق قائم کیے بغیر طلاق دے دے تو حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو نصف حق مہر دے، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر پورا حق مہر دے دے، تعلق قائم نہیں بھی ہوا، حق مہر مقرر ہو گیا، اللہ کی طرف سے مقرر یہ ہے کہ وہ نصف دے، لیکن اگر شوہر پورا دے دے تو شوہر کو پورا دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے شوہر کو فوقیت دی ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، بیوی بھی معاف کر سکتی، بیوی کے گھر والے کے ہم نہیں لیتے کیونکہ رخصتی تو ہوئی نہیں، وہ بھی معاف کر سکتی ہے سارا ہی، کچھ بھی نہ لے وہ لوگ، شوہر بھی معاف کر دے۔ شوہر کا معاف کرنا کیا ہے کہ شوہر سارا ہی دے دے، اور اللہ کہتے ہیں کہ شوہر کو سارا دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے مرد کو فوقیت دی ہے، تو جو اللہ نے فضل دی ہے اس فضل کو نہ بھولو۔ تو مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے مالی معاملات میں، اور ہمارے معاشرے کے اندر غیرت کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کو ہم نے دینا ہے، یہ واحد ایک مسئلہ ایک ایسا اٹھ کر آتا ہے غیر فطری اور غیر شرعی کہ یہاں بہنیں معاف کر دیتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تمہاری بہن نے معاف کر دی ہے۔ وہ معاف نہیں کیا ہوتا خبیب بھائی، وہ کیا ہوتا ہے، وہ معاشرتی جبر ہوتا ہے۔ ایک جبر ہوتا ہے جو آپ بندوق دکھا کر کسی پہ جبر کرتے ہیں، سوشل پریشر، اور ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے۔ وہ دباؤ کیا ہے کہ بھائی بہن سے کہتا ہے کہ جی ہاں جی یہ وراثت ہے، تو جی ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو وراثت تقسیم کرتے ہیں، تو بھائی بہن کے سامنے آتا ہے یہ وراثت ہے تو اب بتائیے، تو وہ آگے بہنوں کو پتہ ہے کہ والدین تو فوت ہو چکے ہیں، اب میرا پیکا، اب عورتوں کو ان کا سارا اب زور پیکے کے ساتھ ہے، ایک گھر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے چاہے والدین نہ بھی ہوں، اپنے میکے کے ساتھ تعلق ہے۔ اب کوئی ان کا جھگڑا ہوا شوہر سے، انہوں نے آنا ہے اپنے بھائیوں کے پاس، وہ بھائی آگے سے جب کہتا ہے کہ ہاں جی وراثت، تو وہ بہن کہتی ہے کہ میں تو آپ کو معاف کرتی ہوں۔ کیوں کہتی ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر وراثت کا مطالبہ کر دیا اپنے کروڑ پتی بھائی سے تو آئندہ میں کس منہ سے بھائی کے پاس جاؤں گی، اور آئندہ بھائی اپنا گھر کا دروازہ میرے لیے کھولے گا کبھی نہیں کھولے گا۔ اس معاشرتی دباؤ کے تحت وہ بہن کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، اور وہ بھائی بڑا خوش ہے کہ جی وہ تو مجھے شوہر نے معاف کر دیا۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کو حق مہر معاف کر دے تو شوہر کھا سکتا ہے۔ بھائی قرآن کی آیت تو پڑھیں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، 2 شرطیں ہیں۔ اگر بیوی دل کی خوشی سے معاف کرے، ایک تو لفظ طِبْنَ، طِبْنَ کا مطلب ہے دل کی خوشی سے، وہی انما الاعمال بالنیات والی بات جو شروع میں ہوئی تھی وہی آ گئی۔ یعنی یہاں یعنی ایک جبر ہے جو ظاہری جبر ہے، اور ایک جبر ہے جو معاشرے کا جبر ہے۔ ہر معاملے میں ہمیشہ مرد عورت کو دیتا ہے، یہ واحد مسئلہ ہے جہاں عورت مرد کو دیتی ہے، دیتی نہیں ہے، وہ معاشرتی دباؤ کے تحت وہ چھینا جاتا ہے، وہ چھینا جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مطالبہ کروں گی یا میں لوں گی تو بھائی آگے سے مجھ سے سیدھے منہ ملیں گے نہیں۔ اگر اس کو پتہ،
میں اس کا ہمیشہ، کیونکہ میرے پاس لوگ وراثت کے لیے آتے ہیں، میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، جب وہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بیٹی نے یا بہن نے معاف کر دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو دے دیں ایک مرتبہ، ان کو پتہ ملنا ہی نہیں ہے، وہ معاف کر دیتی ہیں کہ ہمیں ملنا ویسے ہی نہیں ہے تو ہم گناہ بے لذت کیوں کریں مانگ کر. تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم معاف کرتی ہیں، ان کو دے دیں، دینے کے بعد جس نے آپ کو دینا ہے اپنے دل کی خوشی سے آپ کو دے دیں، آپ ایک دفعہ ان کے حوالے کریں، ان کے نام لگوا دیں. تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ 100% کوئی ایک عورت بھی جب اس کو ایک چیز مل جائے گی کبھی وہ واپس نہیں کرے گی. وہ اس لیے واپس کرتی ہے یا وہ لکھ دیتی ہے میں نے نہیں لینا، اس کو پتہ ہے مجھے ملنا ہی نہیں. تو وہ 2 شرطیں ہیں قرآن کی، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، نفس کا تعلق بھی دل سے معاف کرے اور طِبْنَ کا تعلق بھی دل سے معاف کرے. تو وہ شرائط تو ہمارے ہاں پوری نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بہن نے تو معاف کر دی. اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ والدین کی زندگی میں یہ چیز ہو رہی ہوتی تو والدین بھی ساتھ ہی رہتے، والدین کی زندگی میں ہو رہی ہوتی، والدین کرنے والے ہوتے ہیں، اور بلکہ والدہ کی طرف سے اکثر پریشر ہوتا ہے. میں یہی کہنے لگا تھا، جس والدہ کو وراثت نہیں ملی اپنی زندگی میں، وہ یہاں بیٹیوں کو گویا کہ مجبور کر رہی ہوتی ہے اور وہ باپ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ بیٹے کا نام لکھوا دو اور یہ بیٹے کو. اس کی طرف سے پریشر، بلیک میلنگ، ناراضگی اور چھپے چھپے الفاظ میں اصل میں وکالت تو والدہ کر رہی ہوتی ہے زیادہ تر. تو یہ تو والدہ، یہ وہی والدہ کے لیے تو یہ گناہ بے لذت ہے. اصل میں دیکھیے ہمیں اپنے دین کو پڑھنا چاہیے، کتاب و سنت کو. اصل جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جاہلیت میں وراثت ہوتی تھی بڑے بیٹے کے لیے، مردوں کے لیے ہوتی تھی، اور مردوں کے لیے بھی جو بڑا ہوتا تھا نا، بچے کے لیے وراثت نہیں ہوتی تھی، عورتوں کے لیے وراثت نہیں ہوتی تھی. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب یہ قرآن کی آیتیں اتری کہ بیٹی کو آدھا مال دے دو، بیوی کو چوتھا حصہ دے دو، بیوی کو 8واں حصہ دے دو، ماں کو 6ٹھا حصہ دے دو. یہ 6ٹھا حصہ، 8واں حصہ، یہ آدھا حصہ، یہ بہت بڑا حصہ ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے. آدھا مال بیٹی لے جائے گی، 6ٹھا حصہ ماں لے جائے گی. 6 کروڑ ہے تو 1 کروڑ تو ماں کا ہی ہے اگر اولاد موجود ہے، اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی نہیں ہے تو 1/3 ماں کا ہے. اتنا بڑا حصہ ہے. وہ صحابہ کرام، یعنی مکہ میں ان کی تربیت ہوئی، مدینہ میں، تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں اتنا زیادہ اللہ نے عورتوں کو دے دیا ہے، اتنا زیادہ اللہ نے عورتوں کو دے دیا ہے، تو ذرا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، شاید کوئی آیت اتر آئے جس میں یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ حصہ واپس لے لیں. یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، تفسیر تبری پڑھیں ان آیات کی تفسیر میں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں وراثت کے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، شاید کوئی نیا حکم اتر آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت گھوڑے پہ سواری نہیں کرتی، قبیلے کی طرف سے دفاع نہیں کرتی، اس کو وراثت میں سے اتنا مال دے دیا جائے، اتنا مال دے دیا جائے؟ تو کچھ دیر کے لیے صبر کرو، کیا پتہ نسخ اتر آیا، ابھی دین میں تبدیلی جاری ہے. لیکن وہ اسلام کے ٹوٹل احکامات تھے. تو وہ کہتے تھے بچوں کو وراثت نہیں ملنی چاہیے، وہ کہتے تھے عورت کو وراثت نہیں ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات کی ابتدا یہاں سے کی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اسلامی نظام وراثت کا جاہلیت کے نظام وراثت سے، یہودیوں کے نظام وراثت سے کیا فرق ہے کہ اس میں بچہ بھی اتنے ہی مال کا وارث ہے. 1 سال کا بچہ ہے یا 40 سال کا مرد ہے، ماں کی پیٹ میں بچہ ہے، اگر اس میں ماں کے پیٹ جنین بھی وارث ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح 30 سال کا 40 سال کا لڑکا وارث ہوتا ہے، اور چھوٹا بھی اسی طرح وارث ہے، بڑا بھی وارث ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. اور عورت بھی وارث ہے، جو اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے اس کو وہ حصہ دینا ہے، اور اگر وہ حصہ نہیں دیں گے تو وہ جو والدہ کو بھی نہیں حصہ ملتا. ہاں اب وہ والدہ بھی پتہ نہیں، واللہ عالم. اب اتنا بڑا، پھر میرا خیال اس کے اوپر تو لمبی چوڑی کمپینز ہونی چاہیے. والدہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اس کا شوہر چلا جاتا ہے دنیا سے، وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، اپنا حصہ بھی بیچاری بیٹوں کو بانٹ دیتی ہے اسی ٹائم، اور اس کے بعد محتاجی والی زندگی گزارتی ہے. مطلب جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اپوزٹ آپ چلیں گے نا تو خیر تو برکت رہ ہی نہیں رہ سکتی. اصل میں آپ بڑے بڑے مسئلے چھیڑ رہے ہیں. یہ ہر مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر 2-2 3-3 گھنٹے کے پروگرام ہو سکتے ہیں، ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں. یہ جو زندگی میں آپ کہہ رہے ہیں والدہ اپنا بھی بیٹوں کو دے دیتی ہے، زندگی میں کیا کوئی اپنی ساری جائیداد کسی کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ میں تو کہتا ہوں زندگی میں جائیداد اپنی خوشی سے بھی کسی کو دی نہیں جا سکتی، یعنی پوری اختیار ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ صدقہ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنے فضائل ہیں صدقہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یعنی صدقہ کے اتنے فضائل ہیں کہ مرتے وقت انسان صدقہ کرنے کی تمنا کرے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں صدقہ کر لوں اور نیک ہو جاؤں. اور انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. اور قیامت کے دن وہ جو 7 لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. صدقے کے فضائل سارے اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو پتہ ہے صدقہ میں اسراف نہیں ہوتا. اور قرآن میں اللہ نے عباد الرحمن کی شرائط بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، بین خرچ کرتے ہیں. اور ایک اور آیت میں قرآن میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کے نہ رکھو، بخل مراد ہے، اور نہ اپنے ہاتھ کو پورا پھیلا لو صدقہ کرتے ہوئے کہ بعد میں تم اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ پہ حسرت کرو، ہم نے زیادہ مال کیوں صدقہ کر دیا. انسان اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے انسان اسراف نہ کرے کہ بعد میں انسان اپنے آپ کو ملامت کرے کہ کاش میں زیادہ صدقہ نہ کرتا. تو جب اللہ کی راہ میں انسان صدقہ کرتے ہوئے اسراف نہیں کر سکتا تو انسان کسی دوسرے کو ہبہ کرتے ہوئے، گفٹ کرتے ہوئے انسان اسراف کیسے کر سکتا ہے؟ صدقہ کرنے میں اسراف سے کیوں منع کیا؟ جب انسان کو خود ضرورت ہوگی تو انسان کہے گا، اپنے صدقے پر ہی وہ الزام دھرے گا کہ میں نے کیوں نیکی کی. تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو صدقے پر الزام دھرنا ہے، بعد میں ملامت کرنی ہے، تمہیں جائز ہی نہیں ہے کہ تم صدقے میں اسراف کرو، کیونکہ بعد میں تم خود محتاج ہو جاؤ گے. ماں اگر اپنی زندگی میں سارا مال اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو بھی دے دیتی ہے تو ویسے دیکھنے میں آتا تو نہیں ہے بیٹیوں کو، اگر نہ بھی دے بیٹوں کو بھی دے دے تو اگر وہ ماں بیمار ہو جائے تو وہ اب بیٹوں کی محتاج ہوگی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. بھائی اس کے بعد اس کو اللہ نے اپنا مال دیا ہے، اپنی وراثت دی ہے. مطلب یہ اللہ سے زیادہ سیانے بن رہے ہیں. اور صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، کیا ہوتا ہے کہ والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، اب والدہ ہیں اور بچے والدہ کو اہمیت دیتے ہیں. اب والدہ کا کام کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو اللہ نے وراثت رکھی ہے اس وراثت کو تقسیم کروائے. والدہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بزرگ بن کر، وہ بڑی بن کر وہ وراثت کا مال اپنے میں بتاؤں گی کیسے تقسیم کرنا ہے، اپنے اختیار میں لے لیتی ہے، اللہ کے اختیار سے اپنے اختیار میں لے لیتی ہیں، اور وہ وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی. اب وہ بیٹوں کو ضرورت ہے، بیٹیوں کو ضرورت ہے، نہ بیٹوں کو مل رہا ہے، اگر مل رہا ہے تو بیٹوں کو مل رہا ہے، بیٹیوں کو ہولڈ کر لیا، وہ ہولڈ کر لیا. اور والدہ کی بڑا ایک ہمارے معاشرے کے اندر جی ماں ہے، اب ماں جیسے کرے ایموشنل ساری اٹیچمنٹ، جذبات. اسلام یعنی دین کے اندر اللہ نے جو اصول رکھے ہیں ان اصول پر عمل ہونا جذبات کی کوئی اہمیت نہیں. اس میں جذبات کو پیچھے چھوڑ دیجئے. ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی وراثت تقسیم ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے وراثت تقسیم ہو جائے گی تو وہ گھر کہاں جائے گا جس گھر میں والدہ بھی رہ رہی ہے، جس گھر میں بچے بھی رہ رہے ہیں. بھائی جب وہ وراثت تقسیم ہو گئی ہے، جب بندہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کی وراثت زیادہ سے زیادہ آپ انتظار کر لیں عدت گزرنے کا، اس کے بعد وراثت تقسیم کرنی ہے. اس میں اب والدہ نے کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا، وہ اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. وہ والد صاحب کا گھر اب تقسیم ہونا ہے وراثت میں، صحیح ہے. تو وہ اب وہ ہولڈ پڑا رہتا ہے. اور جب وہ پڑا رہتا ہے تو جتنی وراثت تقسیم ہو رہی ہے لیٹ ہونے سے بڑے مسائل، اگلی نسل آ جاتی ہے، وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. تو معاشرے کا تو ستیہ ناز ستیہ ناز کیوں ہوتا ہے کہ خیر و برکت نکل جاتی ہے نا. کیونکہ بڑے بڑے مسئلے ذکر ہو رہے ہیں، کوئی ہم دو ٹوک مسئلہ تو ذکر نہیں کر رہے. میں بھی ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کر رہے ہیں، میں بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر دوں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وراثت میں، کہ جو والدین اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیتے ہیں. صحیح. میں کہتا ہوں کہ جب وہ بچوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کرتے ہیں اور طے کچھ نہیں کرتے، وہ یہاں سے بچوں میں دشمنی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. یہ بڑا بیٹا دوسرے نمبر والا بیٹا، جی یہ لازماً بعد میں جھگڑا پیدا ہونا ہے. ابھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا، یہ 20 سال کے بعد 40 سال کے بعد یہ جھگڑا نہیں پیدا ہوگا، صرف یہ عدالتوں میں کیس جائیں گے، کنفرم ہے، دشمنیاں پیدا ہوں گی. قرآن کریم توحید پہ کتنا زور دیتا ہے، رسالت پر کتنا زور دیتا ہے، آخرت پہ کتنا زور دیتا ہے. قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت نہ توحید کے بارے میں ہے، نہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں ہے، نہ قیامت کے بارے میں. سب سے لمبی آیت ہے لکھت پڑھت اپنے معاملہ ٹھیک کر لو، جو کام کرو لکھ لو. باپ بیٹے کو اپنے ساتھ شریک کرے کاروبار میں، اور باپ سے کہا جائے بیٹے کے ساتھ کچھ طے کر لو. یہ سارا کاروبار بیٹے کو دیا جا رہا ہے کہ بیٹا اس میں ایک مزاربت کے طور پہ آ رہا ہے، کہ بیٹا اس میں ایک ورکر کے طور پہ آ رہا ہے، کہ ایک مینیجر کے طور پہ آ رہا ہے، کہ ایک اس کا کوئی رول ڈیفائن کرنا چاہیے، اس کا کوئی شیئرز ہیں، وہ کس طور پہ آ رہا ہے. باپ سے یہ بات کی جائے، باپ سمجھتا ہے کہ باپ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اب میں بیٹے کے ساتھ طے کروں. وہی ایموشنل. بیٹے سے کہا جائے، بیٹا کہتا ہے میں باپ کے ساتھ طے کروں.
تو وہ طے کچھ نہیں ہوتا، اور جب طے کچھ نہیں ہوتا، جب باپ فوت ہو جاتا ہے، وہ ساری انویسٹمنٹ باپ کی ہوتی ہے. اب آگے ایک بیٹے نے محنت کی ہوتی ہے، اس کی محنت کا کتنا وزن ہونا ہے، کتنا وزن نہیں ہونا، طے تو کچھ بھی نہیں ہوا. جب طے کچھ نہیں ہوا، رولا مولا سارا رہا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے، وہ جو بیٹا ان ہوتا ہے، باقی بیٹے اگر کہیں اور لگ گئے، باقی بیٹے بھی کاروبار میں آگے، تو سارا بیٹوں کے پاس کاروبار چلا گیا. اگر ایک بیٹا کاروبار میں ہے، وہ سارا کاروبار وہ بڑا بیٹا سمجھتا ہے کاروبار میرا ہے. بیٹیاں تو آتی نہیں ہیں، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں. وہ باپ کی وراثت میں وہ سب بچوں کا جو حصہ ہے وہ کدھر گیا؟ اکثر زیادتی چھوٹے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ اس نے کیا کیا، تو اللہ معاف کرے، ہم دیکھتے ہیں وہ محتاجوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو وراثت کے بارے میں، ایک تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کئی لوگ نا بہت ساری چیزوں کو جذباتی طور پہ لے جاتے ہیں. اصل میں جذباتی طور پہ چیزوں کو لانے کی بجائے اس میں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے اصل اصول بنیادی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا حصہ دیا ہے، وراثت کب تقسیم ہونی چاہیے، یہ 3 پوتے کا مسئلہ ہے، دیگر مسئلے ہیں. تو بہت سارے معاملات میں نا جذباتی چیزیں آ جاتی ہیں. تو جذباتی چیزوں کو الگ کر کے جو کتاب و سنت میں وراثت تقسیم کرنے کی اصل روح ہے، اس روح کے مطابق جو ہے ہمیں ان چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. اور وہ جو جاہلیت کی بنیاد تھی کہ جس کے پاس جو مال آ گیا ہے وہ اس کو ہڑپ کر جائے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اس روح کے اسلام خلاف ہے. اگر میرے پاس کسی کے ناجائز پیسے آ گئے ہیں 10 لاکھ، اب چونکہ میرے قبضے میں آ گئے ہیں، اگلا بندہ مجھ سے لے نہیں سکتا، نہیں، مجھے یہ احساس ذمہ داری ہونے چاہیے، یہ میرا نہیں ہے. یہ اگلا بندہ مطالبہ ہی نہیں کرتا، ملنا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی میرے اوپر بوجھ ہی ہے. تو آخرت کا تصور اور اللہ کے ہاں پکڑ کا تصور، کون سی چیز میری ہے، حلال ہے میرے لیے، کون سی چیز میری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، اگر میں کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے کسی کے حق میں نبی بھی فیصلہ کر دوں، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے حق میں تھا کہ نہیں تھا، میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. تو ادھر تو ہم جج کے فیصلے پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، چرب زبان وکیل کو ہم جج کا سے فیصلہ الٹے سیدھے دلائل دے کر، غلط طور پہ جج کا فیصلہ رشوتیں دے کر اپنے حق میں کروا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا حق کس کا تھا، جس کا جو حق ہے وہ ہم نے دینا ہے. اگر ہم وہ نہیں دیں گے تو وہ جو شروع میں بات ہوئی ساری، وہ وعیدیں ساری، وہ 7 زمینیں قیامت کے دن توق بنا کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، والعیاذ باللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم اس موضوع کی نشاندہی کر سکے ہیں، اور حساسیت کا لوگوں کو انشاءاللہ میرے حساب سے اس سے واضح الفاظ میں پتہ چل ہی نہیں سکتا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا حساس موضوع ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، اللہ ہمیں توفیق دے، تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں یا کوئی صورت نکالتے ہیں. ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی خاندان آپ سے رابطہ کرے کہ ہمیں آپ وراثت کیلکولیٹ کر دیں، تو کیا یہ سروسز اویلیبل ہیں النور یا آپ کی ذاتی کاوش کے طور پہ؟ دیکھیے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، چونکہ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ وہ مفتی بھی تھے ہماری جماعت کے، اور وراثت کے مسئلے بھی وہ حل کرتے تھے. تو میں نے الحمدللہ ان سے وراثت پڑھی یہاں، اور وہ مجھ پر کافی اعتماد کرتے تھے، ان کا حسن ظن تھا. انہوں نے کئی دفعہ مسئلے میرے پاس بھیج دیتے تھے. تو الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ میرے پاس مسئلے لے کر آتے ہیں. فیملیوں کے جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، اصل میں ہوتا ہے کیا ہے، ایک فریق جو ہے نا وہ اپنی بات کرتا ہے، وہ دوسرے فریق کا موقف بیان ہی نہیں کرتا. عام طور پر لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اصل میں دوسرے فریق کو بھی لے آئیں، دوسرے فریق کا جو بڑا کوئی بندہ ہے، مرد، آپ اس کو بھی لے آئیں تاکہ اس کا موقف بھی میرے سامنے آئے. اور میں انہیں پیشکش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ دونوں فریق یا تو میرے پاس آ جائیں یا مجھے اپنے گھر میں دعوت دیں، میں بیٹھ کر آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. اور کئی ایسے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں کہ 3-4 ایسے گھرانے ہیں کہ میں نے ان کے گھروں میں جا کر فریقین کا مسئلہ سن کر ایک کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو مسئلے کا حل بتانے کی کوشش کی، حل بتایا، اور انہوں نے اس پر عمل کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہمیں احساس ہو کہ ہم نے ہر کام کتاب و سنت کے مطابق کرنا ہے. ہم نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے. تو میرے پاس کوئی پیسہ آ گیا ہے، کوئی رقم آ گئی ہے، وہ میری نہیں ہے، میرا اس میں سے اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے لیے جائز رکھا ہے.
تو ہمیں ہر مسئلے کے بارے میں ہمیں کتاب و سنت کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ہمیں اگر ہم نے خود دین پڑھا ہے تو ہم اس کو دین کی روشنی میں حل کریں، خود ہم نے نہیں پڑھا تو ہم علماء سے رابطہ کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم اپنا ہر سینسٹیو، ہر اہم مسئلہ ہم دین کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں ہماری دین دنیا کی خیر ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے میں کانٹیکٹ کوئی لے لوں گا جو اس میں ہم شیئر کر دیں گے، تاکہ جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس معاملے کا حساسیت کا اندازہ ہو جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے یا میں ہوں ایک مثال، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، تو میں دنیا سے جب جا رہا ہوں تو پیچھے کیوں ایسے معاملات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو پیچھے فساد کا باعث بنے اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں پھر، اور یہ اس کے اثرات بڑی نسلوں تک رہتے ہیں آگے جا کے۔ دیکھیے جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، جب وراثت کا بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس علم نے اٹھنا ہے، اور علم کا اٹھنا یہ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے اور بڑی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے۔ جب علم اٹھتا ہے تو جہالت کا دورہ ہوتا ہے، اور وراثت کا علم سب سے پہلے اٹھنا ہے، اور لوگ جھگڑا کریں گے وراثت کے مسئلے میں اور انہیں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں علم وراثت کو زیادہ سے زیادہ سکھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھانا چاہیے، اور طلباء کو بھی نصیحت اس حوالے سے کریں، اس کو معاشرے کے اندر ہمیں عام کر دینا چاہیے۔ ہم مدارس میں علم وراثت پڑھتے ہیں اور پڑھ کے بھول جاتے ہیں، ہمارے لوگ دیگر کئی معاملات میں اسپیشلائزیشن، تخصص کرتے ہیں، وراثت پڑھ کے وراثت کو بھول جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے، یعنی مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، علماء اور شیوخ الحدیث وراثت کا مسئلہ پوچھیں تو انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی طرف ریفر کر دیتے۔ ہر ہمارے جو طالب علم ہیں، جو درس نظامی کرتے ہیں، جو دیگر علوم میں تخصص حاصل کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، وراثت میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس دور کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ وہ دور ہو اور علم وراثت اٹھ جائے اور علم وراثت بتانے والا کوئی نہ ہو؟ تو ہمیں اس علم کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ کورسز کروانے ہیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے جمعے کے موضوعات میں ہم جمعوں پہ وہ پرانے قصے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، قصے کہانیاں، معاشرتی موضوعات جمعوں میں بتائیں کہ جی وراثت کی تقسیم کا قرآن کے کیا اصول ہیں، اور لوگ ڈر جائیں، وراثت کو اگر ہم صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کریں گے تو اس کی کیا جو ہے وہ اس کی وعیدیں ہیں شریعت میں، کھل کر لوگوں کو بتانا چاہیے اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس علم کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، اور مدارس میں اس علم پر زیادہ سے زیادہ یعنی اس کو اہمیت کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میرا ذہن ہے کہ جس طرح یہ ریاضی کی طرح کا ملتا جلتا علم ہے نا، تو وہ آپ علم حاصل کر بھی لیا تو آپ پریکٹس ہی نہیں کر رہے، تو میرا خیال ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے اس کے اوپر اسپیشلائزیشن کی ہے، چلو نہیں بھی کی تو کافی زیادہ اس کے اوپر ان کی رہی ہے، مطلب وہ سمجھ دے کہ ان کو زیادہ پتہ ہے، لیکن جب معاملات میں ان سے کچھ چیز پوچھی جاتی ہے تو ان کے معاملات کلیئر ہی نہیں ہوتے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، ان کے اصول ہی واضح نہیں ہوتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹس بھی ہونی چاہیے کہ خالی علم سے کام چل جانا ہے؟ اصل میں وہی بات ہے کہ آپ جس کو آپ پریکٹس میں لاتے رہیں گے تو وہ چیز تازہ رہے گی، آپ پریکٹس میں نہیں لائیں گے اور آپ اس کو اپنی اسپیشلٹی نہیں بنائیں گے۔ بہت زیادہ اصول نہیں ہیں، اصول موجود ہیں جن کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اور کیلکولیشنز کافی ساری ہیں، میتھ کا کافی عمل دخل ہے، بہت مشکل بھی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یاد رکھنی پڑتی ہیں، تو وہ یاد رکھی جائیں اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، آدھا علم قرار دیا گیا ہے اس کو، اور اس کی نبی جو جہنم والی ہمیشہ کے لیے وعید ہے، میں سمجھتا ہوں وہ چھوٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرادکم زید، تم میں سے سب سے زیادہ وراثت کا ماہر زید ہے، یعنی ایک اتنی اہمیت کی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو ہائی لائٹ کیا اور فرمایا میرے صحابہ میں سے فلاں صحابی وراثت کا ماہر ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو کتنی اہمیت دی ہے ہمارے دین نے۔ تو ہمیں اس علم کو باقاعدہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کو اپنا تخصص بنانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے کوئی کتب آپ طلباء کے لیے یا عوام کے لیے جو آپ ریکمینڈ اگر کر دیں ابھی یا پھر بعد میں کسی وقت؟ نہیں، کتب تو ماشاءاللہ کافی ہیں اس پہ، عوام کے لیے علیحدہ بتائیں آپ، عام فہم جو، اور طلباء کے لیے پہلے طلباء کے لیے بتا دیں، اس کے بعد عوام کے لیے۔ ہماری ویب سائٹ kitabossunnat.com میں کئی کتابیں ہیں علم وراثت پر، مولانا ابو النعمان بشیر احمد ان کے حفظہ اللہ ستیانہ بنگلہ کے سینئر اساتذہ میں سے ہیں، تو
ان کی کتاب ہے علم وراثت سوالن جواباً، دارالسلام کی بھی کتاب ہے، اور کئی کتابیں ہیں. کتابوسنت.com میں آپ کو اس پر 7-8 کتابیں مل جائیں گی. اور کتابیں تو موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، بس معاشرے میں ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق مسئلہ حل کریں. یعنی کہ یہ عوام کے لیے بھی مفید ہے اور طلباء کے لیے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ. آخر میں جو ابھی ڈیجیٹل دیگر ادارے ہیں، مثال کے طور پہ نہد اسٹوڈیو ہے یا اذان انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے بعد یوتھ کلب ہے، المدرار ہے، اور محدث میڈیا، کافی زیادہ اور بھی ادارے ہیں ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی فیلڈ میں، اور خصوصاً نہد اسٹوڈیو آپ کے سامنے ہی بنائے یہ، بلکہ جو طاہر نصیر بھائی ہیں وہ آپ کے ماشاءاللہ شاگرد رشید ہیں، وہ اس طرف انہوں نے انیشیٹو یہ انہی کا ہی تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس حد تک مفید ہے، یا ہمارے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی بات بتانے والا وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے. یہ جو سوشل میڈیا اور یہ غیروں نے ایجاد کیا ہے، اور اس کے اندر بڑی خرافات ہیں، اور گانا بجانا اور غلط سلط چیزیں شیئر کی جاتی ہیں الٹی سیدھی، اور نوجوان نسل ساری اس طرف لگی ہوئی ہے، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ. تو ایک پلیٹ فارم ہے جس کو یعنی بہت زیادہ غلط یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس پلیٹ فارم کو دین کے لیے اور اچھے طریقے سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین آگے پھیلائے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کہیں گے قرآن کی ایک آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. یہ علماء کی جماعت ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ ایسے خاص مسائل ہیں جو فتویٰ وغیرہ سے متعلق گہرے مسائل جو عام لوگ نہیں دے سکتے، وہ علماء کی ایک جماعت کا کام ہے. صحیح. لیکن بحیثیت مسلمان ہر فرد کی ذمہ داری کے دین کو آگے پہنچائے. جو ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی، جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، ایک جماعت ہونی چاہیے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، تو اسی قرآن کریم میں چند آیات کے بعد یہ آیت بھی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سادہ ترجمہ کیا ہے؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یعنی یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، لوگوں کو اچھی بات بتائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو شخص بھی منکر دیکھے، جو شخص بھی اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر نہیں اپنے ہاتھ سے روکتا تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے. ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کمی کوتاہی دیکھتا ہے وہ دوسرے کو بتائے. کوئی اچھی بات آپ تک پہنچتی ہے، آپ کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آپ تک دین کی پہنچ جاتی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے اچھے طریقے سے، آپ کو اس کو آگے پہنچانا ضروری ہے. تو یہ جو نہد اسٹوڈیو ہے، محدث میڈیا ہے، دیگر آپ نے اداروں کا نام لیا، یہ سارے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اگر اس کے پیچھے انما الاعمال بالنیات، اگر اس کے پیچھے جذبہ جو ہے وہ دین کی دعوت، دین کو پھیلانا ہے، دین کو پھیلانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ضروری نہیں ہے کہ دین صرف جہاد سے پھیلے گا، لڑ کر پھیلے گا، قتال سے. ضروری نہیں ہے کہ دین صرف علماء پھیلا سکتے ہیں، ہر فرد اپنی جگہ دین کو پھیلا سکتا ہے. جس بندے کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم سے دین کو پھیلائے، جس بندے کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ طاقت قوت کے ساتھ، مال کے ساتھ جہاد کر کے وہ دین کو پھیلائے. جس بندے کو اللہ نے انجینئرنگ کا علم دیا ہے وہ انجینئرنگ کے ذریعے دینی پروگرام بنائے. سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے تو وہ اس سے صرف دنیاوی فائدے کی بجائے وہ ایسے پروگرام بنائے جس سے دین کو غلبہ ہو. تو ہر بندہ ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر، وہ بہت بڑی دین کی خدمت کر سکتا ہے. اس کے پاس جو مریض آ رہے ہیں وہ ان مریضوں کو کوئی اچھی بات بتا دے. تو ہر بندہ اپنی جگہ پر دین کو پھیلا سکتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو علماء نہیں ہیں لیکن انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی ہے کہ شاید وہ بہت بڑا اجر لے جائیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ لے لیجئے، اگر انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جو کوشش کی، ان کی نیت
اللہ جانتے ہیں اگر ان کی نیت کے اندر خلوص تھا تو اتنی بڑی نیکی ہے، اور آپ دیکھیے اس کا فائدہ کتنے کروڑوں مسلمانوں کو پہنچا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مثال ہمارے سامنے، علامہ اقبال کی مثال ہمارے سامنے، یہ اس طرح علماء کے طور پر مشہور نہیں ہیں، وہ عالم نہیں تھے، لیکن جو انہوں نے اچھی باتیں کہیں اور انہوں نے جو اچھی باتیں سسٹم ڈیولپ کر دیا جو، تو یعنی ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر بندہ صرف دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا اکیلا کافی نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے، دوسروں کو حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ادارے یہی کام کر رہے ہیں، دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ آج کا دور جس میں دین اجنبی ہو گیا ہے، انہوں نے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ قرآن کی آیت لوگوں کو آگے سے سادہ ترجمہ پہنچا دیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ سادہ ترجمہ لوگوں تک پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ اس جماعت میں شامل ہوگے کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں۔ تو یہ بہت بڑا ایک کردار ہے جو یہ ادارے اپنائے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے آج معاشرے میں ان کی وجہ سے بڑی خیر، بالکل بہت بڑی خیر ہے ان اداروں کی وجہ سے، ان تک دین کی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، ہمیں نہیں اندازہ، مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، ای میلز آتی ہیں کہ جی فلاں آپ کی کتاب پڑھ کر میری اصلاح ہوئی، مجھے فلاں مسئلہ پتہ لگا، فلاں پوسٹ پڑھ کر مجھے فائدہ ہوا۔ تو جب ایک غلط پوسٹ ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرتی ہے تو ایک اچھی پوسٹ ہزاروں لوگوں کو فائدہ بھی تو پہنچاتی ہے، اور وہ سارا صدقہ جاری ہے اللہ کے ہاں، اور وہ صرف ہماری زندگی تک نہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاری ہے جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں تو کئی دفعہ یہ ویورشپ کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور اچھی کوالٹی کے ساتھ اسباب اچھے سے اچھے، ٹولز اچھے سے اچھے یوز کریں، تو انشاءاللہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد اسے کیسے مزید خیر نکالیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کر دیں، حج کا اعلان کر دیں، تو ابراہیم نے کہا اے اللہ آئے گا کون، میری آواز کون سنتا؟ تب تو اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تب تو سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لوگ سواریوں پر بھی آئیں گے، لوگ پیدل بھی آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج جگہ نہیں ملتی، پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ 15 لاکھ لوگوں نے، یعنی حج کے دن نہیں ہے، 15 لاکھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ وہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایک پرندہ چونچ سے پانی کا قطرہ ڈالتا ہے، آگ بجھ جائے، وہ قطرے سے کیا آگ بجھنی ہے، بالکل، اور وہ ایک چھپکلی ہے وہ پھونک مارتی ہے، آگ بڑھ جائے، ایک کردار ہے، ایک رویہ ہے۔ تو اللہ نے رویہ دیکھنا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے کام کا اثر کیا ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے۔ عمل کو کبھی نہ دیکھیں عمل چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، کر گزریے۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جی معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، آج تو حکمران اصلاح کریں گے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، امام مہدی آئیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ بھائی ہر بندے کی ذمہ داری ہے اپنے حصے کی شمع جلائے، ہر بندہ اپنی جگہ صحیح ہو جائے، آہستہ آہستہ معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ ضرورت ہے ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہماری پوسٹ کو اور ہماری فلاں ہم نے حدیث شیئر کی، فلاں ہم نے اچھی بات شیئر کی، اس کو ایک بندے نے دیکھا، 10 بندوں نے دیکھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کلپس تھے، میں بات ختم کرتا ہوں، ان کے کلپس تھے، تو ان کی زندگی میں دیکھتا تھا کہ بہت کم لوگوں نے ان کو دیکھا ہوتا تھا، کیونکہ سی ڈی کا دور تھا، لوگوں کے گھروں میں سی ڈی ہوتی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ملینز لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا، وہ قبر میں ہیں اور ان کو جو ہے، میں بھی اکثر یہی مثال دیتا ہوتا ہوں جی۔ تو یہ کبھی بھی نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ خلوص کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ کام کریں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم پر یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کتنے نبی ہوں گے قیامت کے دن ان کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں ہوگا، کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، کامیاب دنیا سے گئے۔ تو بس ہمیں جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے، تو اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ، آج کی گفتگو بڑی لمبی بھی رہی اور مفید بھی رہی، اور انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ہوں گے، اور انہی کاوشوں اور الفاظ اور سوالات کے ساتھ ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔